ویلکم ٹو ذوق یقین. میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ 1 کے ٹاپک میں سے آخری ٹاپک جو کہ ابوالعلا المعری ہے، عباسی شعراء العصر العباسی، اس کو پڑھنے والے ہیں. اور اس کلاس کے بعد یونٹ 1 ہے جو کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر یونٹ 2 ہم شروع کریں گے. یونٹ 1 سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوئز تھے ہم نے وہ الحمدللہ کریٹ کر دیے ہیں. عباسی دور کا جو کوئز ہے وہ آنا باقی ہے، انشاءاللہ وہ کل تک آپ کو مل جائے گا اور آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اس ویڈیو میں ہم ابوالعلا المعری کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ عصر عباسی کا شاعر اور فلاسفر بھی رہا ہے. اگر آپ اس کے بارے میں ویکیپیڈیا سے پڑھنا چاہتے ہیں اور انگلش میں، تو اس کے بارے میں پوئٹ نہیں، پہلے فلاسفر دیا ہوا ہے، دین پوئٹ بعد میں دیا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا فلاسفر بھی تھا، اپنی شاعری میں بھی فلسفہ کو داخل کیا ہے، اور نثر نگار بھی بہت اچھا تھا. اس میں کچھ فلسفہ کی چیزوں کو داخل کیا ہے جس سے اس کے معانی میں حسن اور نکھار آ گیا ہے. تو ابوالعلا المعری کے بارے میں آپ کو اوور آل ویو ایک بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ہم پوائنٹ وائز اس کو پڑھیں گے، پھر ہم اس کو ریکیپ بھی کرتے ہیں. تو ابوالعلا المعری جو ہے عصر عباسی کا شاعر ہے. یہ شاعر ایسا تھا جو اندھا تھا. 4 سال کی عمر میں چیچک کا حملہ اس پر ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ اندھا ہو گیا تھا. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اس نے عربی زبان سیکھی، تعلیم حاصل کیا، اور اس قدر ماہر ہو گیا کہ اپنے علاقے میں اس سے بڑا ذکاوت فہم والا کوئی دوسرا شخص تھا ہی نہیں. پھر یہاں سے وہ دوسرے کئی ملکوں کا سفر کیا، اور اس اثنا میں اس نے جتنے بھی بڑے بڑے عالم تھے ان کے پاس گیا، ان سے تعلیم حاصل کی. اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے ابو کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، پھر کچھ دن کے بعد اس کی امی کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ اس دنیا میں کوئی اپنا شاکی، کوئی اپنا مداوع کرنے والا، کوئی اپنے غم کی جو اس کی مداوع کرے، اس کے غم کی جو تھوڑی سی اس کو تسلی دے، کوئی نہیں ملا. تو یہ دنیا کو ایک تاریک نظر سے دیکھنے لگا. پھر یہ اپنے آپ کو ایک گھر میں قید کر لیتا ہے، جس کو رہین المحبسین بولتے ہیں، یعنی 2 قیدیوں میں قید شخص، 2 بندشوں میں قید. یعنی البیت والاعمى، یعنی ایک گھر ہے اور ایک اندھا ہے. تو ایک تو اندھا ہے، اوپر سے یہ قید، اور اوپر سے گھر میں اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا ہے. وہاں پر وہ کسی سے نہیں ملتا جلتا تھا، صرف جو اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے انہی کو یہ پڑھاتا تھا. اور کوئی بھی مطلب ویجیٹیرین تھا، سارا نباتین، یہ کوئی نان ویج نہیں کھاتا تھا، نہ ہی کوئی جانور کا گوشت، اور نہ ہی جانور سے نکلنے والی کوئی چیز، مطلب کہ جیسے شہد، گھی اور انڈا وغیرہ وغیرہ. بہت ہی اس کو کہتے ہیں فیلسوف الشعراء و شاعر الفلاسفہ. شدید التشاؤم، یعنی فیلسوف الشعراء و شاعر الفلاسفہ والا جو کویشچن کئی بار پوچھا بھی جا چکا ہے، رہین المحبسین والا بھی پوچھا جا چکا ہے، شدید التشاؤم بھی ہے. اس کی پہلی دیوان جو ہے سقط الزند ہے، جو کہ اس کی پہلی شعری دیوان ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ پہلا ایسا شاعر ہے جس کا دیوان مکمل فلسفہ پر ہے. عربی میں ایسا کوئی شاعر نہیں گزرا تھا اس سے پہلے جس کا پورا دیوان فلسفہ پر منحصر ہو. اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جیسے رسالۃ الملائکہ، رسالۃ الحنا، ملقا السبیل. اور اس کے علاوہ اس نے بہت سارے معجز احمد، ذکر حبیب، عبد الولید بحتری کے بارے میں، ذکر حبیب ابو تمام کے بارے میں، معجز احمد جو ہے وہ متنبی کے بارے میں اس کی شاعری کی، اس کے دیوان کی شرح وغیرہ لکھی ہے. سب سے اس کی فیمس کتاب جس کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہوا، رسالۃ الغفران ہے، جو کہ یہ 2 حصوں پر منحصر ہے، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس میں ایک خیالی قسم کا قصہ اس نے بیان کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بہت ساری کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں. جیسے ایک مشہور کتاب بتایا جاتا ہے، اس کا نام بتایا جاتا ہے جس نے اس کو لکھا تھا، اور اسی کی وزن پر اس نے بھی اپنے اس کتاب کو لکھنے کی کوشش کی ہے. ایک کہتے ہیں ملحات الالہیہ کر کے، لدانتی ایک فلاسفر تھا، اس کی یہ کتاب تھی ملحات الالہیہ. اور ایسے الفردوس المفقود، کھویا ہوا جنت لملتن کا، یہ فلاسفر تھا. انہی دونوں کتابوں سے اس کی یہ کتاب ملتی جلتی ہے. ابن قارح نامی ایک شخص ہوتا ہے جو ابوالعلا المعری سے اس کے زندیقیت اور وغیرہ وغیرہ کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو وہ اس کو جواب دیتا ہے بہت اچھی طریقے سے. کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو 180 شعراء، اس میں محدث، صوفی وغیرہ وغیرہ لوگ شامل تھے، کھڑے ہو کر اس کی قبر پر مرثیہ کہا. یہ نرد اور شطرنج بھی کھیلتا تھا، اور یہ اس کے بارے میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہ سب کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں آنکھوں والوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اس میں حصہ لیتا تھا اور بہت بڑا کھلاڑی تھا.
سنجیدہ بھی تھا، ہنسمکھ بھی تھا، دونوں طریقے سے یہ اپنے باتوں کو، اپنی چیزوں کو رکھتا تھا۔ 11 سال کی عمر میں اس نے شاعری شروع کر دی تھی۔ شاعری کے بارے میں جہاں تک اس کا معاملہ ہے تو اس کی شاعری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک شعر الشباب، ایک شعر الکہولہ۔ شعر شباب میں کیا ہوتا ہے جو کہ سقط الزند، جو اس کی کتاب ہے اس میں جمع کر دیا گیا ہے، اور کہولہ والا جو ہے وہ لزومیات وغیرہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جوانی والی جو شاعری اس میں مبالغہ بہت زیادہ ہے، تقلید ہے، تکلف وغیرہ ہے، لیکن جو بڑھاپی والی شاعری اس میں تکلف کم ہے، مبالغہ کم ہے، فلسفہ زیادہ ہے۔ اس نے حیوانوں کی جو مناجات ہوتے ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں، محاورہ جو ہوتا ہے جیسے دیگ اور حمامہ، اس کے بارے میں اس نے مناظرۃ الذئب والشاة، بھیڑ اور بکری کی مناظرے کے بارے میں اس نے لکھا ہے، اور یہ متنبی کے بعد سب سے بڑا حکیم شاعر گزرا ہے۔ تو اس کی شاعری بھی بہت زبردست ہے اور اس کا نثر بھی بہت زبردست ہے۔ اوورآل یہ ایک بہترین اچھا شاعر ہے۔ اب ہم نے بہتری کے بارے میں دیکھ لیا، اب ہم بہتری کو ایک ایک کر کے پڑھنے والے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے بہتری ہے، اس کی شکل ایسی کافی لوگوں نے بنائی ہے، دوسری شکل اس کی کچھ اس طریقے سے بنائی، میں نے غلط کہا، معرّی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، میرے منہ سے غلط نکل گیا، معاف کیجیے۔ معرّی کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، یہ ہے معرّی، اس کی شکل کچھ ایسی ہی بنائی گئی ہے اسکیچ وغیرہ میں، کہ اس وقت تو کیمرہ میں موجود نہیں تھا۔ یہ ہے ابوالعلاء المعرّی، ابوالعلاء المعرّی، یہ معرۃ النعمان میں پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے معرّی کہلایا ہے۔ یہ ایک سلائیڈ ہے، مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سلائیڈ میں اس کے بارے میں کئی سارے فیکٹ جمع ہیں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ہی چیز کو کئی جگہ سے جب پڑھتے ہیں، جیسے کہ ابوالعلاء المعرّی ہے، اس کو حسن زیاد سے پڑھ لو، حنا فاخوری سے پڑھ لو، حنا فاخوری کے علاوہ اس کو ویکیپیڈیا سے پڑھ لو، 2-3 ویب سائٹ سے پڑھ لو، تو آلموسٹ ایسا ہوگا کہ ایک ہی چیز کو جب کئی بار کئی طریقے سے کہا جاتا ہے تو وہ چیز آپ کو یاد نہ رہے لیکن اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ ایک ہی چیز کو کئی جگہ سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی، زیادہ کلیئر ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یہ سلائیڈ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے احمد بن عبداللہ بن سلیمان التنوخی المعرّی، یہ اس کا پورا نام ہو گیا۔ شاعر و فیلسوف، یہ بھی یاد کرنے والی بات ہے۔ ولد و مات فی معرۃ النعمان، معرّی کہلایا ہے تو یہ معرۃ النعمان میں پیدا ہوا اور اس کا وہیں انتقال بھی ہوا ہے۔ کان نحیف الجسم، کمزور تھا، اصیب بالجدغ، یہ اس کو کیا ہو گیا، چیچک ہو گیا تھا اس کو بچپن میں ہی، صغیراً فعمی بہ فی السنۃ الرابعۃ من عمرہ، تو 4 سال کی عمر میں یہ اندھا ہو گیا۔ وقال الشعر وهو ابن 11 سنة، 11 سال کی عمر میں اس نے شاعری شروع کر دی۔ ورحل الى بغداد سنة 398، فاقام بها سنة و7 اشہر، 1 سال 7 مہینے۔ وهو من بیت علم کبیر فی بلدہ، ولما مات وقف على قبره 180، 180 شاعر کھڑے ہوئے اس کا مرثیہ کہا۔ وکان یلعب بالشطرنج والنرد، لقب برہین المحبسین۔ تو ایک ہی سلائیڈ میں آپ کو بہت سارے نالج، بہت ساری چیزیں مل گئیں جو کہ آپ اس کو یاد کر لیں اور آپ کو بہت زیادہ یہ فائدہ بھی دے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو میں سب کچھ کلیئر کرتا ہوں، پھر شروع کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا نام ہو گیا، اس کا قبیلہ ہو گیا تنوخی، جو کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، تو اگر کبھی یمنی آ جائے تو یہ بھی جان لیجئے گا کہ یہی وہ شخص ہے۔ شاعر بھی ہے، فیلسوف بھی ہے، تیسری بات ہو گئی۔ مرا اور پیدا ایک ہی جگہ ہوا ہے، پیدائش اور انتقال یہ چوتھی بات ہو گئی۔ نحیف الجسم ہے، لاغر تھا، اس کو جودری جس کو بولتے ہیں، جودریون، چیچک ہو گیا تھا چھوٹے میں، 4 سال کی عمر میں اس کی بصارت چلی گئی۔ 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دیا، بغداد گیا 398 میں، وہاں 1 سال 7 مہینہ ٹھہرا، وہ ایک ہی بات ہو گئی۔ کہتے ہیں اس کی قبر پہ 180 شاعروں نے اس کا مرثیہ کہا۔ شطرنج اور نرد کھیلتا تھا، 1 پوائنٹ، اور رہین المحبسین اس کا لقب ہے۔ تو ایک ہی چیز میں آپ کو بہت ساری چیزیں یاد کرنے کو مل جاتی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نیکسٹ ہم دوسرے سلائیڈ پہ موو کرتے ہیں۔ انه فحل من فحول شعراء العصر العباسی الثانیہ، وانه لقب بالمعرّی نسبة لمعرة النعمان مسقط رأسه، وانه متعلق في شعره بين شعراء عصره ابجدیۃ وشمسا۔ اب اس میں 2 چیز ہم کو پتہ چلی کہ یہ عصر عباسی ثانی سے تعلق رکھتا ہے، اور معرّی اس وجہ سے کہلایا کیونکہ معرۃ النعمان میں پیدا ہوا ہے جو کہ اس کی پیدائش کی جگہ ہے۔
تو ایک ہی چیز کو ہم نے دو جگہ سے پڑھنے کی کوشش کی تو ہم کو دو تین چیزیں پتہ ہوئی. تو کلیئر جو آپ کا کنسیپٹ ہے ایک جگہ سے نہیں ہوتا. کوئی آپ نوٹ ایک پاؤ رٹا مان لو تو آپ کو ٹھیک ہے کنسیپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہوگا، اگرچہ آپ نالج کو فیکٹ کو آپ رٹ لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے، لیکن آپ کا ذہن کلیئر نہیں ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو تکا والے جو کویشچنس ہیں وہ صحیح نہیں ہونے والے ہیں. کیونکہ تکا میں کبھی آپ اپنے سینس سے بھی کام لیتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے تو اس پر لگاتے ہیں. سب آنکھ بند کرنے نہیں لگاتے ہیں، کچھ کویشچنس آنکھ بند کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کویشچن کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے، آپ نے ٹیکسٹ بک پڑھا ہے حسن زیاد، حنا فاخوری، شوق ضیف وغیرہ کو، تو آپ تکا لگانے میں بھی تھوڑا سا آپ کو مدد ملے گی. فنجد ان ابا العلاء المعری قد اصیب بمرض الجدری فی صغره، اپنے بچپن میں اس کو چیچک ہو گیا تھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. وقد ابتلی بیتیم الابی وهو في الرابعة عشرة من عمره فما كان من حزنه على ابيه الا انه فقد بصر احد العينين لتتداغكها فيما بعد عينه الاخرى. تو کہہ رہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا جب یہ 14 سال میں تھا. یہ عمر کہیں نہیں لکھی ہے، نفاخوری حسن زیاد کہیں میں لکھی، سال نہیں لکھا ہے کہ کب اس کے ابو کا انتقال ہوا. تو جب یہ 14 سال کے تھا تو اس کے ابو کا انتقال ہوا، اور اس کو اپنے باپ پر بھی اس کا دکھ تھا، اپنے باپ پر، اور اس سے پہلے کہ یہ اپنی آنکھیں بھی کھو چکا تھا. اور پہلی ایک آنکھ کھوئی تھی، اس کے بعد پھر اس کا دوسرا آنکھ بھی کھو گیا تھا. میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلے اس کی جو ایک آنکھ پر کیا ہوا، چیچک کا حملہ ہوا، دوسرے آنکھ پر جالا پڑ گیا اور ہلکا ہلکا دکھائی دیتا تھا. تو جو بائیں آنکھ ہے، مطلب لیفٹ والی آئیز ہے، لیفٹ والی، وہ پہلے ضائع ہو گئی، جس کو ہم بایاں بولتے ہیں. یسرا والا جو ہے وہ پہلے ختم ہو گیا، اور دایاں والا اس پر سفید جالا پڑ گیا. اور اسی اندھے پن کی حالت میں اس نے پرورش پائی تھی. رنگوں میں صرف جو لال رنگ ہے اسی کو جانتا تھا. میں اب اس کے بارے میں بات کروں گا. تو اس کی دونوں آنکھیں، پہلے ایک آنکھ گئی لیفٹ والی، پھر دائیں والی، رائٹ والی بھی چلی گئی. وَتَلَتِ الرَّاحِلَيْنِ أُمَّهُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ رَحِيلِ أَبِيهِ، اور اس کے 2 سال کے بعد اس کی امی کا بھی انتقال ہو گیا. فَقَدْ رَثَاهَا بِقَصِيدَةٍ تُفِيدُ لَوْعَةً وَحُزْنًا يَقُولُ فِيهَا لَا بَارَكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا إِذْ انْقَطَعَتْ أَسْبَابُ دُنْيَاكِ مِنْ أَسْبَابِ دُنْيَانَا. تو یہ اس نے اپنے امی کا مرثیہ کہا ہے. اور اس کی شاعری میں آپ کو خمر، عشق و محبت یہ سب نہیں ملے گا، مدح، فخر اور رثا ملے گا اس کی شاعری کے اندر. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ابو العلاء مورری کو 2 جگہ سے تھوڑا سا اوورال پڑھنے کی کوشش کی تو ہم کو کتنا فائدہ ہوا. جیسے اس کی ہم بات کریں گے تو ہم کو پتہ چلا باسی ثانی، معرۃ النمان مسقط راسی ہی ہے، اس کو بیماری ہو گئی تھی پتہ ہے. 14 سال میں ابو کا انتقال ہوا، 2 سال بعد اس کی امی کا انتقال ہوا. پہلے ایک آنکھ گئی، پھر دوسری آنکھ گئی، اور ایسے اس نے اپنے امی کا مرثیہ کہا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی. اب ہم اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کریں گے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو العلاء المعری 363، اس کی پیدائش اور وفات میں کہیں نہیں اختلاف ہے، چاہے حنا فاخوری اٹھاؤ چاہے حسن زیاد، دونوں میں سیم چیز لکھی ہوئی ہے، نہ میلادی میں نہ عیسوی میں، کسی بھی چیز میں نہیں ہے. تو اس کو یاد کر لیجئے. 973، 1057 اس کی میلادی کے اعتبار سے پیدائش اور وفات ہے. 363 اور 449 449 اس کی ہجری کے اعتبار سے تاریخ پیدائش اور وفات ہے. ابو العلاء المعری شاعر و فیلسوف من فحول معاصر الدولة العباسية في الأدب، ينتمي إلى عائلة بني سليمان التي تنتمي إلى قبيلة تنوخ. تنوخ قبیلہ تنوخی کہلاتا ہے، اور یہ قبیلہ میں بتایا یمن کا ہے، خالص عربی قبیلہ ہے. وجدہ کان اول قاد فی مدینۃ معرۃ النعمان، اور اس کا جو دادا ہے وہ معرہ نعمان کا قاضی تھا. تو اس کے ابو ایک اچھے عالم تھے اور اس کے دادا قاضی تھے، مطلب گھرانہ اس کا اچھا تھا. وعرف بعض افراد عائلته بالشعر، اور اس کے فیملی میں کچھ لوگ اشعار کو جانتے تھے، مطلب ادبی گھرانہ تھا، ماحول ادبی تھا. اعتزل الناس 50 عاما ساخطا من اسالیب عیشهم التي لا تناسب معتقداته وعرف به رہین المحبسین، کہ یہ 50 سال تک لوگوں سے الگ رہا کیونکہ ان کے لائف اسٹائل سے بالکل ہی یہ ناراض تھا، جو اس کے عقیدے کے موافق اور مطابق نہیں تھی. اور یہ رہین المحبسین یعنی 2 قیدیوں میں بندھا ہوا، 2 چیزوں میں، 2 اس میں بندھا ہوا، یہ اس کا لقب ہے. اور یہ اس چیز سے بہت زیادہ بار بار پوچھا بھی گیا اور جانا بھی گیا ہے. 2 قیدیوں میں محبوس، بند، اس کو لقب دیا گیا، ایک اندھا پن اور دوسرا خانہ نشینی، گوشہ نشینی.
ولد احمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري المعروف بأبي العلاء المعري 973 میلادی میں معرۃ النعمان سوریہ کے اندر یہ پیدا ہوا ہے۔ نشأ فی بیت من بیوت العلم والفضل والادب فکان ابوہ وامہ من ذوی الوجاہہ والصلاح۔ اس کے امی ابو دونوں اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، مطلب دونوں صحیح نسل سے اور شریف النسل، یعنی جیسے کسی کی عربی ہے تو کسی کا ترکی ہے، کسی کا مصری ہے، فارسی ہے، تو ایسے ایسے رومی، ان لوگوں کا سیم خالص عربی تھے لوگ۔ کان جدہ لابیہ سلیمان بن احمد قاضی المعرہ، معرہ کے قاضی تھے، یہ اوپر بات گزر چکی۔ وکان شاعرا، اور یہ شاعر بھی تھا۔ اما ابوہ فقد جمع بین الشعر والقضاء، اس کے ابو جو تھے وہ قاضی بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ وقد تتلمذ ابو العلاء فی بدایۃ عمرہ على یدی ابیہ الذی علمہ القرآن، ولما اظہر الصغیر قدرا کبیرا من الفطنۃ والذکاء مضى به والدہ الی حلب، کہ سب سے پہلے اس نے ابو العلاء المعری نے ابتدائی زمانے میں اپنے ابو کے ہاتھوں تعلیم حاصل کی، جس نے انہیں قرآن سکھایا۔ پھر جب یہ کچھ بڑا ہوا اور اس کی فطانت و ذکاوت ظاہر ہوئی تو اس کے ابو نے اس کو حلب بھیجا، اس کو لے کر گئے۔ فقد بصرہ وهو صغیر نتیجۃ لمرضہ بالجدغی، چیچک کی وجہ سے اس نے فقد بصرہ، اپنے بینائی کو کھو دیا تھا جب یہ چھوٹا تھا، 4 سال کا۔ اخذ علوم القراءات القرآنية بإسناد عن الشيوخ كما تعلم الحديث في سن مبكرة، حيث درس في مدينة حلب ومدينة أنطاكية، وتنقل في دراسته بين مدارس المدن السورية، حيث درس كل من الحديث والأدب والفقه والشعر والتفسير وعلوم اللغة كما درس النحو۔ میں نے بتایا تھا کہ اس نے تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی، حدیث، ادب، فقہ وغیرہ، اور اس وقت معرۃ النعمان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اس سے زیادہ علم میں، ذکاوت میں، فہم میں آگے ہو۔ تو پھر کیا کیا؟ سافر ابو العلاء الی وسط مدینۃ بغداد فاقام بها سنة و7 اشہر، 1 سال 7 مہینہ وہاں ٹھہرا مدینہ بغداد میں۔ اذ جمع عددا كبيرا من الطلاب الاناث والذكور من اجل الاستماع لمحاضراته عن النحو والشعر والعقلانية، وابرز موضوعاته في الفلسفة كانت ان حقوق العقل او المنطق ضد ادعاءات التقالید والعادات السلطہ۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مدینہ بغداد میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، فلسفہ پڑھنے کے لیے گیا تھا دراصل، تو جیسے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا، لوگ ٹوٹ پڑے اس پر۔ الاناث والذکور، مذکر اور مؤنث، میل فیمیل جتنے طالب علم تھے سب اس کے محاضرات، لیکچرز کو سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ تو یہ لیکچر بھی دیتا تھا اور فلسفہ وغیرہ بھی، خود کی بھی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ پڑھنے کے غرض سے گیا تھا اور لوگوں نے اس سے تعلیم حاصل کیا، تو یہ علم بھی سکھایا اور علم سیکھا بھی۔ عاد الى مدینہ معرۃ النعمان 1009، 1009 میلادی میں یہ معرۃ النعمان واپس آ جاتا ہے۔ وعمل فی التصنیف والتالیف وهو فی بیتہ، اور وہ اپنے گھر میں رہ کر تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیتا ہے۔ عاش بالعلا بعد ان اعتزل الناس زاہدا فی الدنیا بعیدا عن لذاتها، وامتنع عن اکل لحم الحیوان وعن منتجاته كالعسل والسمن والبيض واللبن، كما انه كان يلبس الثياب الخشنة فلقب برهين المحبسين العمى والدار۔ کہ ابو العلا جو ہے وہ زاہد ہو کر دنیا سے، مطلب بالکل بے رخ ہو کر دنیا سے کٹ کر اس نے زندگی گزارا، اس کی لذتوں سے۔ اس نے گوشت کھانے سے اپنے آپ کو روک رکھا، نہ ہی حیوانوں کا گوشت کھاتا کسی جانور کا، اور نہ ہی اس سے نکلنے والے، پیدا ہونے والی کوئی چیز جیسے شہد، گھی، انڈا، دودھ، اور وہ ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا۔ اور اس کو رہین المحبسین یعنی اعمیٰ والدار، 2 قیدیوں میں محبوس کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو ایک چیز کو ہم نے کئی جگہ سے پڑھا، یہاں سے ہم کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کی پرسنل لائف کو کیا ہی چھیڑ چھاڑ کریں گے، لیکن دیکھ لیتے ہیں بیچارہ کہ جب اس قدر تھا، تشاؤم والا بھی تھا اور بہت بڑا فلاسفر تھا، تو زندگی سے کوئی فلسفہ چھوڑا ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ كان المعري معاديا للزواج والإنجاب، وكان يرى أن إنجاب الأطفال هو جناية من أهل عليه۔ عجیب ہی غریب فلسفہ تھا اس کا کہ یہ شادی کا مخالف تھا، اور جو افزائش نسل ہے، یعنی جو نسل کو پھیلایا جاتا ہے، نسل کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس پر یہ اس کو ایک گناہ سمجھتا تھا، اس کو ایک چیز جرم سمجھتا تھا، انجاب الاطفال، بچوں کی پیدائش کو
تو یہ کیا کہتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے بیسیکلی اس کے گھر والے اس پر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے قبر پر یہ لکھوایا گیا ھذا ما جناہ ابی علیہ وما جنیت علی احد، یہ میرے باپ کا گناہ ہے جو اس نے میرے اوپر کیا ہے اور میں نے کسی پر گناہ نہیں کیا ہے، مطلب کہ اس نے شادی نہیں کی ہے۔ کچھ اس طرح سے یہ شعر کبھی ھذا جناہ ابی علیہ وما جنیت علی احد اور کہیں ھذا ما جناہ ابی علیہ سے آتا ہے، لیکن جیسا کہ اس کی قبر کی جو تصویریں نیٹ وغیرہ پر وائرل ہیں اس پہ تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ھذا جناہ ابی علیہ ہی لکھا ہے وما جنیت علی احد، جیسا کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ PDF آپ کو مل جائے گی گروپ سے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ ھذا جناہ ابی علیہ وما جنیت علی احد، یہ اس کی قبر اور یہ قبر پر لکھوایا گیا تھا، اس نے وصیت کیا تھا۔ کچھ حقائق ہیں اس کے بارے میں جو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وہی حقائق ہے کہ یہ لوگوں کو اور لوگوں کے جو اپنے افراد ہیں قبیلے کے، سماج کے، تمام لوگوں کو ایک بری نظر سے دیکھتا تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کسی میں اچھائی نہیں دیکھتا تھا، جس کی طرف بھی دیکھتا تھا بری ہی چیز سے ہی دیکھتا تھا۔ 50 سال تک اپنے آپ کو الگ رکھا، اور لیکن کہتے ہیں یہ وفادار تھا، نرم مزاج تھا، نرم دل تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ اس کے مشہور شعر ہیں، رویدک لو کشفت ما انا مضمر من الامر ما سمیتی ابدا باسمی، لیکن سب سے مشہور جو شعر ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے، هل صح قول من الحاکی فنقبله ام کل ذاک اباطیل واسماء، کہ کیا تو وہ تمام باتیں جو حکایت کرنے والے، بیان کرنے والے نے کہی ہے صحیح ہے تو ہم اس کو قبول کریں، یا تمام کے تمام اباطیل و اسمار ہیں، قصے اور کہانیاں، فالسوڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ اباطیل و اسمار کر کے کتاب ہے محمود محمد شاکر کی، جو کہ مصر کے ایک بہت بڑے رائٹر، پوئٹ، شاعر اور جرنلسٹ ہیں، ان کو جائزۃ الملک فیصل مل چکا ہے۔ ان کا رسالہ ہے اباطیل و اسمار، جو کہ بہت طرح کی تاریخی حقائق، ادب سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شعر میں ایک نیا منہج قائم کیا تھا، جس کو منہج ذوق کہتے ہیں، منہج التذوق۔ اس میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی شاعری کو سونگھ کر بتا دیتے، مطلب پتہ کر کے پڑھ کے کہ اپنے ذوق کی بنیاد پر کہ کس زمانے کی یہ شاعری ہے۔ تو اباطیل و اسمار ایک کتاب ہے، رسالہ ہے، جو کہ ہے محمود محمد شاکر۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اسی کے شعر سے، ابوالعلا مورری کے شعر سے انہوں نے اپنے کتاب کا نام رکھا ہے۔ وفات ابوالعلا المعری توفی فی معرۃ النعمان فی شمال السور والیہا ينسب لقب برهین المحبسین اے محبس الاعمى ومحبس البیت وذلك لانه قد اعتزل الناس بعد عودته من بغداد حتى وفاته، یہ واضح ہے کہ بغداد سے آنے کے بعد اپنے آپ کو الگ رکھا۔ ومن اعمال ابی العلا المعری دیوان سقط الزند الذي كان اول مجموعہ شعریہ ظہرت له، پہلی دیوان اس کی کون سی ہو جائے گی؟ سقط الزند۔ اللزومیات التي تعرف باسم لزوم ما لا يلزم، وهي ثاني مجموعة شعرية له وكانت أكثر إبداعا والتزم فيها ما لا يلزمه نظام القافية، اس میں مطلب نظام قافیہ کی اس نے رعایت نہیں کی تھی۔ تو پہلا ہے سقط الزن، دوسرا ہے لزومیہ جس کو لزوم ما لا يلزم بھی بولتے ہیں۔ رسالة الغفران التي كانت ثالث أعماله وتميزت بأنها أكثر فاعلية وتأثرا في التراث العربي لأنه ركز على الحضارة العربية الشعرية بطريقة تمس كافة جوانب الحياة الخاصة۔ رسالة الغفران اس کی تیسرے نمبر کی اس کی کریٹیوٹی ہے اور اس کا کریشن ہے جو اس نے اپنے طرف سے لکھا ہے اس کے رسالة الغفران کے بارے میں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس نے۔ تو یہ تراث عربی مطلب کہ عربک ہیریٹیج اور اس کے کلچر اور ثقافت کے بارے میں اس نے منفرد اور الگ ہی طریقے سے روشنی ڈالی ہے۔ كتب أيضا فصول وغايات أو فقرات وفترات وهو عبارة عن كتاب يضم مجموعة من المواعظ، میں اس کو ابھی اور اچھے طریقے سے واضح کروں گا۔ فترات جس کو الفصول والغایات کہتے ہیں، یا جس کو فقرات و فترات کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا شعری مجموعہ ہے جو اس کا اسلوب ہے وہ قرآن کے مماثل اور مشابہ ہے، جس کی وجہ سے اس پر بہت سارے الزام بھی لگائے گئے تھے۔ مؤلفات اخرى میں رسالة الہنا وتاج الحوغا فی النساء واخلاقهن وعظاتهن والعیق والغصون فی الادب، یہ 100 جلدوں میں تھی جو کہ مفقود ہے، ملی نہیں۔ وعبۃ الولید بحتری کی شرح ہے، ورسالة الملائکہ وغیرہ۔ شرح المعرض دیوان الحماسہ ورسالة الساحل والشاحج ومعجزة احمد وضوء السقط الذي يعرف باسم الضغعیات۔ وقال ابن خلقان من تصانیف کتاب العیق والغصون فی الادب یربو على 100 جزء، یہ 100 جز میں تھا العیق والغصون لیکن غائب ہو چکا ہے۔
میں کتابوں کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طریقے سے معجزۃ احمد جو ہے یہ ہے متنبی کے بارے میں، ذکر حبیب ابو تمام کے بارے میں، عبث الولید محتری کے بارے میں آپ کو بھی اچھی طریقے سے اس کو یاد کراؤں گا کتابوں کو۔ تاج الحرہ بھی ہے جو نساء عورتوں کے اخلاق، ان کو نصیحت وغیرہ کے بارے میں ہے۔ عبث الولید جو کہ محتری کی شرح ہے، رسالۃ الملائکہ وغیرہ وغیرہ۔ دیوان المتنبی کی بھی شرح ہے اور وہ چھپ چکی ہے، ملخص سبیل بھی چھپ چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ اس کی کتابیں ہیں جو چھپ چکی ہیں، طبع ہیں، لیکن ایقوب الغصون یہ غائب ہے، مطلب یہ مل نہیں سکی۔ اما شعرہ وهو دیوان حکمتہ وفلسفتہ فثلاثة اقسام: لزوم ما لا يلزم ويعرف باللزومیات، سقط الزند، ذو السقط، وقد ترجم كثير من شعره الى غیر العربیہ۔ تو کہ اس کی جو حکمت اور فلسفت و شاعری ہے 3 قسم کی اس پر منحصر ہے۔ پہلا تو لزوم ما لا یلزم جو لزومیات کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرا سقط الزند ہے، اور تیسرا ذو السقط ہے۔ ومن تلاميذ ابی العلاء الذي تتلمذوا على يده ابو زکریا یحییٰ بن علی الخطیب التبریزی، بہت بڑے ہیں، ان کا نام ہے ابو الخطاب العلا بن حزم الاندلسی۔ زکریا یحییٰ بن علی الخطیب کو حدیث کے میدان میں، فقہ کے میدان میں، ادب کے میدان میں کون نہیں جانتا ہے، بہت بڑے فیگر ہیں۔ ابو القاسم علی بن حسن التنوخی، ابو الطاہر محمد بن اصغر الانباری وغیرہ وغیرہ، ان کی بھی شرح ہے۔ ابو العلاء المعری کو اب ہم نے دیکھ لیا ہے تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں پڑھ کے، اب ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں۔ اوورال ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے اس کو پوائنٹ وائز لکھ دیا۔ احمد بن عبداللہ بن سلیمان بن محمد التنوخی اس کا نام ہے، جو کہ ابو العلاء کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 363 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور معرۃ النعمان میں جو کہ حمص اور حلب کے درمیان ہے۔ ایک بار یہی پوچھ لیا تھا کہ یہ جو معرۃ النعمان ہے وہ بیسکلی ہے کہاں، تو اس میں بھی بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو گئے تھے۔ تنوخ قبیلے میں پیدا ہوا تھا، جو کہ ایک یمن کا قبیلہ ہے۔ اصیب فی طفولتہ بداء الجدری، چیچک کی وجہ سے اپنے بچپن میں ہی اپنے آنکھ کو کھو دیا تھا یہ۔ وفقد به بصرہ فلما بلغ الرابعۃ من عمرہ اصیب بالجدغی فذهب بیسری عینیہ۔ اصیب بالجدری، جب اس کو چیچک کا حملہ ہوا اس پر، تو اس کی پہلے لیفٹ والی آنکھ گئی، بائیں آنکھ، وبیضت الیمنی، اور جو رائٹ اس کی آنکھ تھی، دائنی آنکھ تھی، وہ سفید ہو گئی، سفید جالا پڑ گیا۔ فنشأ ضریرا لا يعرف من الالوان الا الحمر، سرخ رنگ کے علاوہ یہ کوئی رنگ نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ اس کو سرخ رنگ کا لباس پہنایا گیا تھا جب وہ بیمار تھا، تو یہی وہ رنگ ہے جس کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں جو وہ جانا تھا۔ 392 میں یہ مارہ چھوڑ کر یہ شام جاتا ہے، مکتبہ طرابلس کا وزٹ کرتا ہے، اور اپنے ابو کے وفات کے بعد ابو العلاء معری بغداد جاتا ہے، طلبا للشہرۃ والمال، مال اور شہرت کے طلب میں، اور یہاں پر ایک بہت قدیم محلے میں یہ قیام کرتا ہے جس کو سویق ابن غالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے امی کی وفات کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے اس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا، معری نے اپنے گھر کو لازم پکڑا اور اپنے نام کو رہین المحبسین کے نام سے، یعنی البیت والاعمی، یعنی گھر اور ایک اندھا پن، یعنی ایک گوشہ نشینی اور ایک اندھا پن، دونوں طریقے محبوس میں، 2 طرح کے قیدیوں میں اپنے آپ کو محبوس رکھا۔ ولما مات وقف على قبره زهاء 80 و100 شاعر فيهم الفقهاء والمحدثون والمتصوفون، جب اس کا انتقال ہوا تو 180 شاعروں نے اس کا مرثیہ کہا، اس میں سے فقہا، محدث، صوفی بھی شامل تھے۔ اس نے 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا۔ یہ سب پوائنٹ وائز آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ولم يمنعه ذهاب بصره من اجادة التشبیہ ومشاغلة المبصرين في العابهم، اور اس کی آنکھ کے بصارت کے ضائع ہونے نے اس کو تشبیہ کی ایجاد کرنے سے روکا نہیں، طرح طرح کی انوکھی انوکھی تشبیہیں لاتا تھا، اور جو آنکھیں والے ہیں اس کی کھیل میں یہ شرکت بھی کرتا تھا، جیسے کہ نرد اور شطرنج۔ فقد كان يجيد اللعب بالنرد والشطرنج ويدخل في كل باب من ابواب الهزل والجد، سیریس اور مذاق تمام طرح کے باب میں، تمام طرح کے گفتگو میں حصہ لیتا تھا، نرد اور شطرنج کھیلتا تھا۔ یہ کویشچن پوچھا گیا ہے۔ تأثر بفلسفہ براہمۃ الہند، یہ حنفی قوری میں لکھا ہے۔ ويعرف بألقاب فیلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفہ، جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ کویشچن بھی پوچھا گیا ہے۔ ابو العلاء اول ينظم دیوانا کاملا فی الفلسفہ، یہ بھی حنفی قوری میں لکھا ہے۔ کان ابو العلاء ذکاء متن محافظۃ عجیبہ وروح صاخبہ وثقافۃ واسعہ، بہت یادداشت والا، عجیب قوت حافظہ اس کا تھا، مذاق کرنے والا تھا،
مذاق اڑانے والا تھا، استہزاء کرنے والا تھا، اور ایک اچھے ثقافت والا ویل ایجوکیٹڈ اینڈ سویلائزڈ تھا. فشعورا ملتہبا وعقلا غواسا علی کل عمق وحیغۃ فی امور الدنیا والآخرہ، اچھی عقل والا تھا، چھوڑتے ہیں اس کو. کان ابو العلاء اسماعیلی المذہب عقلی النزعہ کان شدید التشاؤم، یہ بات لکھی ہوئی ہے حنا فاخوری میں کہ اسماعیلی المذہب تھا، عقلی النزعہ تھا، اور شدید التشاؤم تھا. لا یری فی الوجود فی وفی الناس الا شرا وسوءا، کہ لوگوں اپنی وجود میں اور لوگوں میں یہ صرف اور صرف شر اور برائی ہی دیکھتا تھا. ولا ينظر الى الناس والوجود الا من خلال ظلمة عماه، اپنے اندھے پن کی تاریکی کے علاوہ یہ کچھ بھی لوگوں میں نہیں دیکھتا تھا. اب یہاں پر کتابوں کو میں نے بہت اچھی طریقے سے ترتیب دیا اور اس کی تشریح کرنے کی بھی میں نے کوشش کی ہے. ومن مؤلفاته سقط الزند، سب سے پہلا اول مجموعہ شعریہ اس کا ہے. دیوان و شعر شرح ضوء السقط طبع فی بیروت و طبع فی مصر ایضا وغیرہ وغیرہ. 3000 اشعار ہیں اس کی. ضوء السقط جو ہے اس کے اندر 3000 اشعار ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلی کتاب دیکھتے ہیں کہ اگلی کتاب کون سی ہے. وفی شعرہ المدح عند المعری عاطفہ، الفخر عند المعری، الرثا عند المعری. ناٹ امپورٹنٹ. فی قصیدتہ ثلاثۃ اقسام، فکری، وجدانی، الرثا. یہ دیکھ سکتے ہیں، کبھی پوچھ سکتا ہے. لزوم ما لا يلزم اب اللزومیات. دیوان و شعر نظریاتہ فی الکون والبشر طبع مرارا لزوم ما يلزم اب اللزومیات. یہ بہت بہترین کتاب ہے اور اسی کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا شعر دیوان ہے جس میں اس کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں، اور یہ ہندوستان اور مصر میں کئی بار چھپ چکی ہے. اس کو مستشرق کارلیل اور امیر ریحانی نے انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے. اس دیوان میں کہتے ہیں فلسفۃ الحیات ہے، اور اس میں 11,000 اس میں اشعار ہیں. 11,000. اس وجہ سے میں نے یہاں پہ بریکٹ میں الفاظ میں بھی لکھ دیا تھا کیونکہ کنفیوژن نہ ہو. وقد ذهب مارون عبود یا عباد جس کو بولتے ہیں، ان هذه الكتاب هو كتاب المذهب الفاطمی، کہ جو کتاب ہے وہ فاطمی مذہب پر ہے. ابو العلاء فی لزومیاتہ رجل الثورة الفکریہ والاجتماعیہ يرى أن السلطة المدنية فاسدة لأنها قائمة على المكر والرشوة، وأن السلطة الدينية مرجعها إلى الغثاء والطمع، وأن الدين مجموعة أضاليل، وأن النفس والجسد تتشابهان من حيث المصدر والمصير، وأن العقل إمام ونبي، وأن الله موجود الكون وخالقه. ابو العلاء المعری کا ماننا ہے یہ رجل الثورة الفکریہ، ٹھیک ہے، باغی اور ایک انقلابی آدمی تھا فکری اور اجتماعی طور پر. یہ جو اتھارٹی ہیں شہر وغیرہ کی، اس کو یہ کہتا تھا سب کے سب مکر و فریب اور رشوت پر قائم ہیں، سب بیکار ہیں. دینی جو اتھارٹی ہے وہ سب طمع اور لالچ اور مرثیے پر، یعنی ایک دوسرے پر کیا بولتے ہیں حسرت، اور ایک دوسرے پر اس کو ڈرانا، اور ایک دوسرے پر خواہش، یعنی مطلب ڈرانا بھی ہے اور لالچ بھی دلانا، ترغیب و ترہیب. اور جو دین ہے وہ کہتے ہیں کہ گمراہوں کا مجموعہ ہے، گمراہیوں کا، اس کا ایسا ماننا تھا. اور نفس اور جسد جو ہے وہ دونوں مصدر اور وہی ٹھکانہ ہے، انسان اور مطلب انسان کے جسم اور اس کا نفس. اور یہ کہتا تھا عقل جو ہے وہی امام اور نبی ہے. تو یہ عقل کو امام اور نبی مانتا تھا. خیر، رسالۃ الغفران جو ہے اس کو اس نے لکھا ہے 1032 میں. اس میں بعض نقدی آراء ہیں اور کچھ معتقدات ہیں، یعنی کچھ عقیدے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو اس نے علی بن منصور جس کو ابن قارح کہتے ہیں اس کو جواب دیا تھا زندقہ کے بارے میں جب اس نے پوچھا تھا. کتاب المزید من قصص والوصف والنقد وعلم وفلسفہ وتاریخ ودین. یہ کتاب ایسی جس میں قصہ، وصف، نقد، علم، فلسفہ، تاریخ، دین سب کچھ ہے. رسالۃ الغفران کے بارے میں بتا دوں کہ یہ دو قسم پر ہے. رسالۃ الغفران جو ہے ایک روایت الغفران ہے اور ایک الرد علی ابن القارح. ٹھیک ہے، یہ قارح ہوگا، یہ غلطی سے فارح لکھا ہوا، اس کو میں صحیح کر کے دوں گا آپ کو. تو یہ دو حصوں پر ہے رسالۃ الغفران. ایک تو غفران ہے، یہ بھی غلط ہو گیا، غفران. تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک میں یہ کیا کرتا ہے کہ اس کا ایک ہم عصر ہوتا ہے حلب کے اندر جس کو نام منصور اور یعرب بن، اس کو ابن قارح کے نام سے جانا جاتا. اس نے معرر سے پوچھا تھا زندیق کے بارے میں، زنادقہ کے بارے میں. تو معرر نے اس کو اسی رسالۃ الغفران کے ذریعے سے اس کو رپلائی کیا، اور اس نے بہت ہی مہارت کے ساتھ اپنی بات کو پلٹا اور اس میں ظاہر کیا اپنی معرفت کو، سادہ معرفت، وسیع معرفت کے ذریعے سے، کہ اس کو دو قسم میں پہلے لکھا کہ روایت الغفران کی، اور دوسرا رد کیا ابن قارح پر. تو روایت الغفران میں اس نے یہ بتایا کہ ایک خیالی قصہ اپنی طرف سے گڑھا، اور اس میں بتایا کہ ابو العلاء جو ہے ابن قارح
اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک خیالی شخص کو اس نے اپنی طرف سے لکھا اور وہ کہا کہ وہ گیا ہے جنت میں جانے کے بعد وہاں اور تمام چیزوں کو دیکھا ہے، تو اس نے پتہ چلا کہ ابو العلا کو بخش دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو نہیں بخشا گیا ہے، اور یہ جنت میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں وہ گھوم رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے پر اس نے دوسرے حصے پر اس نے ابن قارح پر اس نے رد کیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے کٹگرے میں کھڑا کیا ہے۔ تو یہ ہوگی اس کی کتاب کے بارے میں۔ رسالۃ الغفران بہت سنا تھا آپ نے، میں نے بتا دیا۔ ایک خیالی قصہ بنایا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ آسمان پر جاتا ہے، وہاں پر تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ ابو العلا المعری، اور اسی پر تمام نحوی جو ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، سب پر تنقید کیا اس نے۔ تو میں نے بتایا کہ جیسے کہ یہ فلسفہ، تاریخ، دین، نقد، سب پر یہ کتاب ہے۔ ومن مؤلفات ہی ایدن، یہاں سے کتابوں کو دیکھیں، میں نے اچھی طریقے سے ترتیب دیا ہے۔ رسالۃ الملائکہ، رسالۃ لغویہ ادبیہ، طبعت مع شرحها فی مصر۔ یہ رسالۃ الملائکہ جو ہے یہ لغوی رسالہ ہے، یہ چھپ چکا ہے۔ رسالۃ ہے نا، یہ بھی مصر سے چھپ چکا ہے۔ ملقا سبیل، یہ فلسفی رسالہ ہے۔ الفصول والغایات، جس کو فقرات و فترات بھی بولتے ہیں، یہ مجموعہ شعریہ ہے، مماثلۃ لاسلوب القرآن، قرآن کے مماثلت کے اسلوب کے مماثلت اس کے مشابہ ہے، مماثل ہے۔ وقد احتوى کتاب الفصول والغایات محاصر من الادب واللغہ والنحو والفلسفہ والفقہ والتاریخ، اور الفصول والغایات ہے جس میں ادب، نحو، لغت، فلسفہ وغیرہ پایا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے مواعظ اور اذکار ہیں اور آیات اور اخبار ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے الزام وغیرہ بھی لگے ہیں کہ اس نے قرآن کے مطلب مقابل میں لانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ قیل ان ابا العلا سعی فیہ الی معارضۃ القرآن وقد نقد محمود زناتی، محمود زناتی نے اس کی تنقید کی ہے اور اس کو نکارا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے، میں زیادہ نہیں جانا ہے۔ معجز احمد جو ہے، معجز احمد جو یہ کتاب ہے شرح شعر المتنبی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو نام ہے متنبی کا وہی پورا نام ہے، یعنی اگر نام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ متنبی کا نام ابو الطیب احمد بن حسین بن عبد الجبار الجعفی الکندی الکوفی الیمن۔ ذکر حبیب مختصر فی شعر ابی تمام، حبیب بن اوسطائی، تو حبیب سے نام سے یاد کر لیجیے، ابی تمام کے بارے میں ہے۔ احمد متنبی کا، حبیب ابو تمام کا۔ عبد الولید ابو عبادہ الولید ہے نا، ابو عبادہ بحتری کے بارے میں۔ تو نام سے ہی آپ کو پتہ رکھنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو ابو عبادہ الولید بن عبید بن یحییٰ، تو عبد الولید کس کا ہو گیا؟ بحتری کا ہو گیا۔ ابی تمام محصل المعری علی الحکمہ الیونانیہ والفلسفہ من بغداد، ابی تمام اور معری نے حکمت یونانی اور فلسفہ بغداد وغیرہ سے انہوں نے سیکھا ہے۔ یعرف ابو العلا صاحب اللزومیات، شاعر الفیلسوف و فیلسوف الشعراء، اس کو میں اوپر بھی بتا چکا ہوں۔ شاعر نعمہ یقول، وہ کہتا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتا ہوں، احمد اللہ علی العمى، اندھے پن پہ، کما یحمدہ غیری، جیسا کہ میرا لوگ اپنے بصارت کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ینقسم الشعر المعری الی قسمین، شعر الشباب و شعر الکہولہ، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، جوانی کا اور بڑھاپے کا۔ وقد ابتدع فی شعرہ مناجات الحیوان کمحاورۃ الدیک والحمامہ ومناظرۃ الذئب والشاة، بھیڑیے اور بکری کی، اور اسی طریقے سے کبوتر کے بارے میں بھی اس نے مقابلہ، محاورہ وغیرہ کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی طریقے سے دیک والحمامہ، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مرغ اور کبوتر، بھیڑیے اور بکری کی مناظرے کو۔ وہ احکم الناس بعد ابی طیب، اور ابو طیب متنبی کے بعد سب سے بڑا حکیم ہے۔ اپنی قبر پر وصیت کیا تھا کہ ھذا جناح ابی علی وما جنیت علی احد، لکھ دیا جائے۔ ترجمہ اللزومیات للمعری الی الانجلیزیہ ہوا امین ریحانی و تھومس کارلیل، جیسا کہ میں اوپر بتایا کہ اس کی جو لزومیات، اس کی جو کتاب ہے، اس کو انگریزی زبان میں امین ریحانی اور تھومس کارلیل نے ترجمہ کیا ہے، اور کچھ حصہ اس کا ترکی زبان میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اب یہ انتقال ہو چکا ہے 449 میں ہجری میں، اور یہ دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ابو العلا المعری احمد بن عبداللہ بن سلیمان التنوخی القضاعی الیمنی، اس کا پورا نام ہو جائے گا۔ 4 سال میں چیچک کی وجہ سے اس کی بصارت چلی گئی، پہلے لیفٹ والی گئی، پھر پہلے رائٹ والی گئی، دوسری مرتبہ رائٹ والی گئی، اتنا ڈیپ نہیں جانا۔
11 سال کی عمر میں اس نے شاعری کہنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے اپنے ہی علاقے میں علم سیکھا، پھر وہاں سے بغداد گیا، وہاں علم سیکھا، پھر وہاں سے جب یہ واپس آتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیتا ہے اور اس کا نام رہین المحبسین کرتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا شعری دیوان ہے سقط الزند، اس کے بعد پھر لزومیات لکھا ہے۔ شدید التشاؤم تھا، فیلسوف الشعراء و شاعر الفلاسفہ اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں، رسالۃ الغفران ہے، رسالۃ الملائکہ ہے، ملقا السبیل ہے، الفصول والغایات، جس کو فقرات و فترات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسالۃ الغفران کے بارے میں اس کو 2 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے میں علی بن منصور جس کو ابن قارح کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر رد کیا ہے، اور دوسرے حصے میں سب سے پہلا جو حصہ ہے اس پر ایک کہانی من گھڑت اپنی بنائی ہے، جس پر بتاتا ہے کہ ایک انسان اوپر جاتا ہے اور وہاں پر تمام لوگوں سے ملتا ہے، بلالا موری بھی رہتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ جنت میں رہتا ہے، اور تمام ادیبوں و نحات وغیرہ پر اس نے اس کے ذریعے سے تنقید کی ہے۔ یہ پہلا حصہ ہوتا ہے رسالۃ الغفران کا، اور دوسرا ہے پہلا ہے روایہ ہے اور دوسرا مطلب ایک کہانی ہے، اور دوسرے میں رد ہے، تنقید ہے، تو فلسفہ ہے، تاریخ ہے، سب کچھ ہے اس رسالۃ الغفران کے اندر۔ اس کے علاوہ لزومیات جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب فاطمی پر لکھا گیا ہے۔ 11,000 اس کے اندر اشعار ہیں۔ جب یہ انتقال ہوا تھا تو 180 شاعروں نے اس کا مرثیہ کہا تھا۔ یہ ند اور شطرنج بھی کھیلتا تھا، یعنی ایسے کھیل جو آنکھوں والے کھیلتے تھے اس میں بھی یہ حصہ لیتا تھا۔ 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دیا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جد اور ہزل مطلب کہ سنجیدگی والی، سیریس والی گفتگو، اور ہزل مطلب مزاح، لطافت والی، فقاہت والی بھی گفتگو میں شامل ہوا کرتا تھا۔ بہت وفادار تھا، لیکن لوگوں میں صرف اور صرف شر اور شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا۔ تمام طرح کے دینی ہو یا شہری، تمام طرح کے اتھارٹی کو یہ غلط ثابت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے بہت طرح کی کتابیں لکھی ہیں، لیکن سب سے بہترین جو اس کی کتاب رسالۃ الغفران ہے اسی کو مانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ملحۃ الہلیہ لدانتی کی اور الفردوس المفقود ملتن کی، اسی وزن پر اس نے لکھا ہے۔ ایکل والغصون کہتے ہیں کہ اس کی بہت بہترین کتاب تھی، جو کہ انسائکلوپیڈیا تھی تاریخ میں، علم میں، ادب میں، لیکن وہ غائب ہو چکی ہے۔ تو یہ کچھ تھا جو ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کی کتابیں 3 جو پوچھی جاتی ہیں بار بار، معجز احمد ہے، یہ متنبی کی شرح ہے اس کے دیوان کی، ذکر حبیب ابو تمام حبیب بن اور ستائی ابو تمام کا ہے، اور ابو الولید بحتری کا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کو اچھے سے دیکھ لو، کیونکہ اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نام سے دھوکہ ہو جاتا ہے اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اچھے طریقے سے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ معجز احمد یہ ابو طیب المتنبی کی، ذکر حبیب ابو تمام کی، اور ابو الولید بحتری کی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے۔ جو لوگ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ UGC نیٹ JRF جینو سے ریلیٹڈ، جامعہ سے ریلیٹڈ، MU سے ریلیٹڈ، اسپیشلی عربی کے بارے میں آپ کو اردو میں بہت ساری معلومات فراہم ہوتی رہیں گی، اور میں اپنے چینل سے بہت سارے پریویس ایئر کویشچن پیپر بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کرتا چلا آیا ہوں، اور ابھی بھی میں نے بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں اور قریب میں کروں گا۔ تو بالکل آپ کا اس چینل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ خود بھی پڑھیں اور اس کے ذریعے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کبھی کوئی پریشانی ہو کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، PhD میں انٹرنس لینا ہے، MA میں لینا ہے، یا کہیں بھی انٹرنس کا ایگزام دینا ہے، کہیں آپ کو داخلہ لینا ہے، UGC نیٹ JRF کی تیاری کرنی ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اچھی طریقے سے رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دا بیسٹ۔